بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے توحید ربانی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلا پیغام توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ شرک میں بھٹکتے پھر رہے تھے، اپنی مورتیوں اور مجاور بنا کر بیٹھے اور اپنے بتوں کو سجدہ کرنا ان کا دین تھا۔ کوئی انسانوں کی عبادت کرتا، کوئی پتھروں سے تبرک حاصل کرتا تھا اور کوئی درختوں کو پوجتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بے زباں بے جان پتھروں اور مجسموں کے سامنے دست بست کھڑے ہوتے، ان کے سامنے گڑ گڑاتے، ان کا وسیلہ پکڑتے، ان کا طواف کرتے، ان کی پناہ مانگتے، ان کی چوکھٹ اور آستان پر گرتے اور ان سے درخواست کرتے۔ وہ دلوں کے بیض جاننے اور پوشیدہ امور سے واقف باری تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کے سامنے اپنے فقر کا شکوہ کرتے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھتے، ان سے شفا مانگتے اور اولاد رزق اور مدد و نصرت کی درخواست کرتے۔ کیا عجب مذاق اور کھیل تماشا تھا! ایک آدمی کھجوروں کو معبود بناتا، پھر اسے سجدہ کرتا اور جب بھوک لگتی تو اسے کھا لیتا۔ کوئی لکڑی کے بت کا طواف کرتا، پھر اس کا تکیہ بناتا اور سو جاتا۔ کوئی پتھر کے صنم کی عبادت کرتا، رات کے پچھلے پہر اس کے حضور اپنی حالت زار کا شکوہ کرتا، اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا، اس کے سامنے سجدہ کرتا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ان کی عقل معاف ہو چکی تھی اور بصارت چھن چکی تھی۔ پھر ربانی تعلیمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نور روشن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدانیت کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، جس کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول، فعل اور حال سے توحید کو یقینی بنایا، لوگوں کے دلوں میں توحید کا پودا لگانے، عقیدے کی اصلاح کرنے، لوگوں کے لیے اس کے اصول و وضاح کرنے اور عبادت و اطاعت میں صرف اللہ کے لیے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی تمام صورتوں اور طریقوں کو ختم کیا۔ آپ کا اڑنا بچھونا توحید تھا، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ انسانوں کی دنیا و آخرت کی سعادت اور کامیابی کا انحصار توحید پر ہے۔ اسی سے اکیلے اللہ کی وہ کامل عبودیت حاصل ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور عدم سے وجود بخشا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دن رات کا بدل کر آنا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، طرح طرح کے جمادات اور حیوانات، ان کی مضبوط اور انوکھی تخلیق اور ان کی استور شکلیں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا خالق صرف اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور نیت اور ارادہ بھی خالص اسی اکیلے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارا سچا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحیم کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری اور پہلا پیغام توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینا تھا، کیونکہ یہ سب سے افضل عمل اور عظیم ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی میں اہل توحید کے سوا کسی کے حق میں شفاعت نہیں کروں گا، خواہ کوئی کتنا ہی قریبی ہو، حتیٰ کہ میری لگتے جگر فاطمہ الزہرا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز توحید باری تعالیٰ سے کیا، اور آپ کی رسالت کا لبلباب ہی اللہ عز و جل کی توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دن رات چھپ کر اور علانیہ صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مجلسوں، بازاروں اور عام مجمعوں میں بار بار توحید کی دعوت دی، چھوٹے بڑے اور شہری دیہاتی ہر ایک کے سامنے لا الہ الا
اللہ کی دعوت پیش کی۔ یہ دعوت توحید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کے ساتھ چلتی، آپ کے خون کے ساتھ گردش کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ساتھ دھڑکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہایت واضح، روشن اور صاف تھا، جسے اختصار کے ساتھ آپ نے ان الفاظ میں پیش کیا: لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز نماز، روزہ، حج، اخلاق اور آداب سے نہیں بلکہ صرف توحید باری تعالیٰ سے کیا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، کلمات، آنسو اور زندگی کی سانسیں اپنے رب کی توحید کے لیے وقف کی تھی، بلکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور حرکات و سکنات سب کچھ رب تعالیٰ کی توحید کے ثبات کے لیے ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اصولوں کی بنیاد، دین کا بنیادی دروازہ اور کامیابی کا راستہ ہے۔ جو شخص اچھی اور سعادت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اچھا خاتمہ، ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ابتدائی راستہ ہے۔ بلا شبہ یہ رحمان کو راضی کرنے والا، میزان کو بھاری کرنے والا اور جنتوں کا وارث بنانے والا ہے۔